السلام علیکم جی۔ جیسے پہلے لوگوں کی فرمائش آئی تھی نا جی کہ آپ نے لوگوں نے اوپر کا میسیج آ رہے تھے فرم کہ آپ نے پہلے وہ جگر کا بھی بتایا، اس کا میدے کا بھی بتایا، اور اس کے بعد اور بھی ایک دو چیزیں تھیں اس میں جگر وغیرہ بلڈ نہیں بنا رہا تھا اس کا بنایا، تو وہ قرآن کے پاک کے حوالے سے پھر میں نے کچھ ان کو بتایا تھا. تو پھر ساتھ آیا جی آپ نے سب کچھ بتا دیا، لیکن جو موسٹ سینسٹیو ہے نا ایشو آنکھوں کا، اس کو آپ نے بتایا. تو وہ پھر میں نے کہا چلے میں آج وہ آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ یہ قرآن پاک کی جو آپ میں بتاؤں گا نا، قرآن پاک کی یہ وہ صورت ہے جو اگر اب پڑھ کے آپ آنکھوں پہ دم کر لیں یا ایسے یہ پوٹوں پہ کر کے ایسے آپ مساج کر لیں گے نا ایسے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پھر جو آپ کے ساتھ معجزہ ہوگا وہ آپ خود دیکھیں گے، اور یہ ڈاکٹر کو بھی پریشان کر دے گی. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے جو آنکھ ہے نا، یہ انسان کی سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. حالانکہ یہ سائز میں سب سے چھوٹی ہے، مگر اس کی اہمیت اور اس کی جو افادیت ہے وہ بہت ہی، جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے اور تحفہ کس میں سینس میں کہہ رہا ہوں، اس سے ہم دنیا کی رنگینی بھی دیکھتے ہیں، دنیا رنگینیاں ہر چیز دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کے کھا کے پی کے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی جتنی حفاظت کر سکتے ہیں کریں. اچھا، اب اگر کوئی فرض کریں یہ کو پوچھتا ہے جی کہ آپ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، ویسے تو انسان کے جسم کا ہر چیز امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ جی، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں زیادہ وضاحت نہیں آپ کو دوں گا، میں صرف اس کا جواب صرف میں اتنا دوں گا کہ یہ آپ سوال ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ اس سے محروم ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے. تو یہ میں نے کچھ اس کے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے جو میں نے کہا تھا یہ آپ کو میں ایکسپلین کر دوں گا، اس لیے ہمیں اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. اچھا، لیکن عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ نا ان کی حفاظت نہیں، آنکھوں کی اتنی حفاظت کیئر نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آنکھیں کمزور ہو گئیں. جیسے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ظاہر ہے میں بھی کیئر اتنی نہیں کرتا. کئی کہتے ہیں موتیا آ گیا، کئی کہتے ہیں جی فوکس خراب ہو گیا. عام طور پہ یہ بچے کمپلینٹ کرتے ہیں جی ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں، سامنے بورڈ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا فوکس نہیں صحیح ہو رہا. کبھی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھائی سے بھی اکتاتے ہیں. یہی ریزن ہے. تو اس کا حال یہ ہے کہ جب یہ قرآن پاک کی آپ آیت پڑھ کے آنکھوں پہ دم کریں گے یا رب کریں گے تو ان شاء اللہ یہ تمام پرابلم آپ کی سالو ہو جائیں گی. اب یہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، عمل مین کہ قرآن پاک کی جو آیت بتاؤں گا جس کو آپ نے جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کا کرنا ہے، تو ان شاء اللہ آپ کے آنکھوں کے جتنے بھی مسائل ابھی اپنے گنوائے ہیں نا سارے ان شاء اللہ حل ہو جائیں گے، اور ایک معجزے کی صورت میں حل ہو جائیں گے. ویسے ہم ڈاکٹر کو جا کے کتنے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کوئی آپریٹ کرتا ہے، کوئی موتیا کہتا ہے، کوئی آنکھ میں ڈال دیتا ہے، لینس ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. جب قرآن پاک میں ہمیں ایک ہر فیسلٹی ہے کہ ہم ایک قرآن کی چھوٹی سی آیت کو یوز کریں اور اپنی آنکھوں کو واپس اپنی پہلی عادت میں ہے، تو ہمارا کیا جاتا ہے. تو یہ جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے عصر کے بعد، کیونکہ عصر کے بعد اس کی بہت زیادہ ویلیو ہو جائے گی اس عصر کی، کیونکہ جو قرآن پاک کی آپ کو آیت بتائی جائے گی. ویسے میں نے آپ کو کہا تھا، ویسے تو آپ نے صحیح ہے، کسی نے سوال کیا کہ بھی جسم کا تو ہر حصہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح ہے، جسم کا ہر ایک امپورٹنٹ ہے. اگر ان میں پورے جسم میں سے کوئی بھی آپ کا حصہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اس میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے، تو آپ کی ساری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہر چیز ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن میں تو آنکھ کا ذکر کر رہا ہوں نا، باقی چیزوں کا تو میں نے پہلے کر چکا ہوں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہر چیز کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن آنکھیں تو گاڈ گفٹڈ ہے نا، اس کے بغیر تو خدا خواستہ دنیا دے رہی ہے. یہ تو ان سے پھر میں نے کہوں گا یہ تو ان سے پوچھے نا جن کی آنکھیں نہیں ہیں.
اچھا، اس کے بعد اب یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے اچھے اچھے کام کریں، اچھی چیزوں کو دیکھیں، یا اس کو اپنی آنکھوں کو برائی کی طرف لے جائیں۔ اب اچھی چیزوں سے مراد ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، نماز وغیرہ پڑھ لیں، نماز کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ حدیثیں، ان کو اسٹڈی کر لیں، تو یہ تو اچھے کام ہو گئے۔ تو برے کام وہ بھی ہم ان آنکھوں سے بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو اس لیے مجھے اس کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا تھا کہ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ نیچے رکھو، صرف اسی لیے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں عمل کی طرف، اور انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ یہ جو آنکھیں ہیں نا، ان کی تمام تکلیفوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ کو قرآن پاک کی وہ صورت بتاتا ہوں جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب اس عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ کا یہ جو وظیفہ تھا آنکھوں کے متعلق، اس سے تو ہمیں بہت زیادہ افادت ہوئی ہے، بلکہ ہم ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، ڈاکٹر بھی پریشان ہو جائیں گے، یار اتنی جلدی اس کی آنکھیں کیسے، یہ فوکس، یہ فلاں فلون کا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ساری اس کی قرآن پاک کی برکت سے ہوگا۔ اب وہ کون سی صورت ہے جو آپ پڑھنی ہے؟ وہ ہے سورۃ نبا، اور یہ ساری نہیں آپ کو میں پڑھنے کو کہہ رہا، سورہ نبا کی صرف پہلی آیت، اس کو آپ نے 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو اپنے پوٹے ہیں نا، ان کے بعد پھونک کر کے بے شک ان کو ایسے آنکھوں سے رب کر لیں اپنے ڈیلوں کو۔ تو یہاں ایک اور اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ارک گلاب تھوڑا سا لے لیں، لیکن خالص ہونا چاہیے، جیسے کرشی والوں کا ہے، یا اپنے سامنے آپ نکلوا لیں تھوڑا سا، اس کے اوپر آپ یہ عمل کر لیں۔ وہ اگر عمل کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ عصر کے بعد آپ نے دونوں آنکھوں میں ایک ایک ڈراپس ڈالنا ہے، عصر کے بعد کر لیں، اس کے بعد عشاء کے بعد ایک دو ٹائم ڈالنا نا، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ تو یہ وہ قرآن پاک کی آیت تھی سورۃ نبا، جس کی آپ نے صورت تھی، جس کی آپ نے پہلی آیت 30 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ سارا عمل کرنا ہے۔ اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ دونوں عمل ہی کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو عمل تھا اور یہ جو میرا وظیفہ تھا آنکھوں سے متعلق، یہ تو میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا۔ اب ویسے ایک مشورہ ہے کہ جو آفس گوئنگ ہیں، جیسے پرائیویٹ جابس ہیں، وہاں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا کمپیوٹر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر کمپیوٹر کسی کو نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی جاب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں اب تھوڑا سا اپنا فاصلہ مینٹین کریں۔ اور اس کے بعد موسٹ سینسٹیو چیز ہے، جب آپ گھر آتے ہیں بچے ڈسٹرب ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو مصروف کرنے کے لیے ان کو موبائل کے اوپر گیم لگا کے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیلو۔ تو اس کے لیے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچوں کو یہ موبائل پکڑائیں، تاکہ کیونکہ جب موبائل بچے ہماری اور ہے، لیکن بچے جب کرتے ہیں تو ان کا فوکس یہاں تک آتا ہے، اور جب یہاں فوکس آتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے آنکھوں پہ۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ بچوں کو کم سے کم یہ کرانا تو پڑے گا، کیونکہ جیسا آج کل کا ماحول چل رہا ہے، بچوں اس کے بغیر تو بچے رہ بھی نہیں سکتے۔ تو لیکن ان کو دیں، گیم ضرور کھیلیں، لیکن تھوڑی۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ موبائل سے بچوں کی جان چھڑانے سے بہتر ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی کوئی ٹی وی گیم لے دیں، جو کہ وہ ٹی وی پہ لگا کے دور سے بیٹھ کے کھیلیں۔ مختلف گیم ہیں جو کہ وہ ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، اور بیٹھا بندہ یہاں سے بیٹھ کے کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ آیت تھی سورہ نبا، جس کی آپ نے پہلی آیت کو 30 مرتبہ پڑھ کے اپنے پوٹوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ رب کرنا ہے۔ یا دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ارک گلاب بھی یوز کرتے تھے، لیکن وہ خالص ہونا چاہیے، جیسے کرشی والوں کا ہے، ایک اچھی کمپنی ہے، خالص ہے، لیکن دکاندار بتائے تو آپ سامنے بھی نکلوا سکتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا چاہیے نا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک قطرہ دونوں، ایک قطرہ عصر کے بعد ڈالنا ہے، اور ایک قطرہ ہم نے شام کو ڈال دینا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے جی آپ نے سارا بھی بتا دیا، سورہ نبا بھی بتا دی، اس کی پہلی آیت بھی بتا دی، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنے دن پڑھنی ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ جب اس کو پڑھیں گے نا، آپ کے 2 منٹ بھی نہیں لگنے آپ کے۔ تو اگر اتنی بڑی نعمت کے لیے ہم دن میں 2 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، ویسے تو ہم ویسے اتنے کام کرتے ہیں،
ادھر جا ادھر جا فضول ادھر فلاں گھنٹہ گھنٹہ آپ ضائع کراتے ہیں. تو یہ تو وہ کام ہے چاہیے آپ کو صرف 2 منٹ چاہیے. تو میں کہوں گا کہ یہ آپ اپنی اگر روٹین بنا لیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. 1 سیکنڈ بلکہ بس چند سیکنڈ کی آیت آپ پڑھ کے دم کر لینا ہے، اور غلام کو خود ہی اپنی بھوک مارنی ہے، وہ آپ کا ڈراپس تیار ہو جائیں گے. تو یہ وہ جو وظیفہ تھا آنکھوں کے حوالے سے یہ بتانے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ میں شکر اللہ تعالیٰ کا، میں اس یہ جو حضوری بیٹھک ہے اس نے یہ بھی اپنا فرض پورا کر دیا آپ کو بتا کے. تو اب آپ کو پھر یہ ہم کہیں گے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر کے ڈاکٹر سے جان چھڑائیں، اور یقین کریں اب آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ چند ہی دنوں میں آپ کی آنکھوں کی روشنی چمک اور یہ ہر چیز آپ کی واپس آ جائے گی. اب صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کو عقیدے کے ساتھ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، اور انشاءاللہ ود ان ڈیز آپ کے کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ تھوڑے سے آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ میرا اب کام ہو گیا ختم. اب آپ کی تو کام ہے وہ آپ کا شروع ہو گیا، یعنی میں نے آپ کا کامنٹ کر دیا، آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا وظیفہ جو میں آپ کو بتا دیا. اب اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.